یہ وہ چند ایک دلائل ہیں جو ہماری گرد و پیش کی دنیا سے ہیں، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کائنات پر غور کریں، اور اسی لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ہونے کے دلائل دیں گے فی الآفاق، اس گرد و پیش کی کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی جان میں۔ اور ایگزیکٹلی الفاظ یہ ہیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کس چیز کی؟ اپنے قادر ہونے کی، اپنی قدرت کی، یہ کہ اپنے ذات پاک کے دلائل، اپنے ہونے کے دلائل ہم انہیں دکھائیں گے ان کے گرد و پیش کی کائنات میں۔ تو یہ گرد و پیش کی کائنات آپ دیکھیے، زمین، چاند، سورج، ستارے اور ان کے فاصلے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں، اور اللہ اگر نہ ہو اور اس کائنات میں خدا کا وجود نہیں پایا جاتا، اور اللہ تعالی کی ذات پاک اگر نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ ہم اور آپ اور اس کائنات کی ہر زندہ چیز پانی کی محتاج۔ ہم پانی پیتے ہیں نا، اور اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ کے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کو ذریعہ بنایا ہے ہر چیز کی زندگی کا۔ تو پانی کی وجہ سے تمام حیوانات زندہ ہیں بشمول انسانوں کے، اور پانی کی وجہ سے تمام کی تمام نباتات زندہ ہیں۔ جتنے پودے ہیں ان کی زندگی پانی کی مرہون منت ہے۔ آپ اس پانی پہ غور کیجئے، اس میں اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں۔ پانی کو آپ ایک برتن میں لے لیجئے اور اسے چند دن تک برتن میں پڑا رہنے دیں، تو اس پانی میں سڑاند اور بو پیدا ہو جاتی ہے، انسان اسے پی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالی نے اتنے بڑے بڑے ذخائر پانی کے اور بڑے بڑے سمندر اس دنیا میں رکھے ہیں، آخر ان میں بو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ بحر اوقیانوس ہے، پیسفک اوشن، بحر الکاہل، بحر محیط، بحیرہ ہند، یہ جتنے بھی سمندر ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ دنیا میں خشکی کا حصہ کم ہے اور تری کا حصہ زیادہ ہے، سمندر زیادہ ہیں بنسبت خشکی کے، اور اگر ان میں بو پیدا ہو جائے تو اس کائنات میں، اس ہماری زمین میں انسانی زندگی کا وجود نہ رہے، اور ان میں بو پیدا ہو جائے تو یہاں پر کوئی فصل نہ اگ سکے۔ اور اللہ تعالی نے ان تمام پانی کے ذخائر میں نمک ملا دیا ہے، اس لیے آپ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے، کیونکہ وہ پانی کھارا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے میٹھا پانی کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ چلیے میٹھا پانی، جسے ٹرمینالوجی میں میٹھا پانی کہتے ہیں، کہ وہ کھارے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سادہ پانی جو ہم اور آپ پیتے ہیں، اگرچہ یہ معروف معنی میں میٹھا نہیں ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں یہ میٹھا پانی ہے۔ خدا نے اتنے بڑے ذخائر جو بنائے ان میں نمک ملا دیا، اور اللہ نے اس میں اگر شکر اور چینی نہیں ملائی تھی اور انہیں میٹھا نہیں کیا تھا، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ ایسا ہی پانی رہنے دیتا کہ جیسا پانی ہم پیتے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کیا۔ اگر پانی ایسا ہوتا تو اتنی سڑاند اور بو ہوتی کہ انسان کیا اس دنیا میں کوئی چیز اپنا وجود باقی نہ رکھ سکتی۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام سمندروں میں نمک ملا دیا اور نمکین پانی کر دیا، اور پھر خدا نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ اس پر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے
تو یہ بخارات کی صورت میں پانی اٹھ کر اوپر چلا جاتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں اور نمک زمین پہ رہ جاتا ہے، اور پھر خود اس پانی کو اللہ تعالی نے اوپر سے برسایا، پانی نتھرا ہوا اوپر جا کر بادلوں اور بارش کے ذریعے پھر نیچے آتا ہے، اور یہ پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے جسے ہم اور آپ پیتے ہیں۔ اگر فضا میں آلودگی نہ ہو، پولوشن نہ ہو، تو یہ پانی براہ راست بھی پیے جانے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیے آخر اتنے بڑے پانی کے ذخائر کو کس نے بچایا، پھر کس نے اس حکمت عملی کے تحت اس پانی کو، نمک جو وزنی چیز تھی اسے زمین پر چھوڑ دیا، اور جو اس میں سے ہلکی چیز تھی اسے اوپر اٹھا لیا بھاپ اور بخارات کی صورت میں، اور پھر اوپر جا کر یہ بادل بنے، پھر بادلوں سے دوبارہ پانی زمین پہ نازل ہوا، اور یہ عمل کروڑوں لاکھوں اربوں سال سے جاری ہے۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ کب سے جاری ہے، اور اس طرح انسان کو پینے کے لیے اور جانوروں کے لیے اللہ نے اوپر سے میٹھا پانی نازل کر دیا، اللہ نے اوپر سے صاف شفاف پانی نازل کر دیا۔ آخر یہ حکمت عملی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، اور اس کے ساتھ آپ نقل کو ملا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے 68 نمبر آیت میں، افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے کبھی غور کیا ہے اس پانی پہ جو تم پیتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا اسے اوپر سے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اور اگر ہم چاہیں تو اس اوپر سے برسنے والے پانی کو بھی کھارا کر کے برسایا کریں، تلخ اور کڑوا کر کے برسایا کریں۔ فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم میرا حق مانتے؟ کیوں نہیں تم میری ذات پاک کا شکر ادا کرتے؟ اس پانی کو زمین سے اٹھانا، نمک کو نیچے رہنے دینا، اور اوپر جا کر اس پانی کا بادلوں میں تبدیل ہونا، اور پھر اسے اوپر میں جس سے نیچے نمک ملایا تھا وہ اوپر بھی کچھ کر کے ملا سکتا تھا، لیکن اوپر سے نہیں، وہ صاف پانی نازل کرتا ہے، اسی لیے وہ چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے ام نحن المنزلون، تم اسے نازل کرتے ہو آسمان سے، اوپر سے بارشوں کے ذریعے سے، بادلوں کو نچوڑ کے، یا ہم بادلوں سے نچوڑ کے تمہیں دیتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اوپر سے بھی کھارا پانی برسا کرے۔ فلولا تشکرون، کیوں نہیں میرا حق مانتے؟ یہ ہے وہ چیز کہ انسان اگر عقل سے کام لے اور عقل سلیم ہو اور اس کے ساتھ ملا کر قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھے تو یہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، یہ دنیا اور اس کے نظام بے کسی کے چلائے نہیں چل رہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ انسانوں نے اس کائنات میں کوئی اپنے سے نظام رائج کر دیا ہو، بنانے والے نے اسے بنایا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ بس جو حکمت کے ساتھ بناتا ہے اور حکمت کے ساتھ چلاتا ہے وہ حکیم ہے، اور یہ حکمت اس کی ذات پاک کی صفت ہے، اور وہ ذات وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات انسان کی عقل سلیم میں آتی ہے وہ، اور دوسری طرف وہ چیز جو صحیح نقل ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، یہ نقل، اور وہ جو انسان کی صحیح عقل نے اسے بتائی وہ صاف عقل، یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہے، بشرطے کہ عقل صحیح ہو اور نقل وہ صاف ہو، واضح ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اب ان تمام دلائل پر غور کریں، ہم نے جتنے بھی عقلی دلائل دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کو شامل کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شریعت نے، اور شریعت میں سے بھی خاص طور پہ حنفی فقہا نے اس موضوع پر جو بہت کچھ لکھا ہے، اور حنبلی فقہا میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ ہمیشہ عقل صحیح اور نقل صحیح اور صریح یہ دونوں آپس میں
کبھی بھی نہیں ٹکراتی، یہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہوتی ہیں، ایک کی دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ عقل صریح اور نقل صحیح دونوں کی تطبیق ہو جایا کرتی ہے، یہ وہ بات ہے۔ تو جب سلیم الفطرت انسان کی عقل ان سارے دلائل پر غور کرے اور اس کی سمجھ میں آئے کہ واقعی کوئی کائنات کو اس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس عقل کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس کتاب کو پڑھے اور سمجھے جو بالکل بے غبار ہے، اور جیسے پہلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، آج ہمارے ہاتھ میں وہ اسی طرح موجود ہے۔ اللہ بار بار ان چیزوں کو کہتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو، سوچو بھلا یہ ساری کی ساری باتیں خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں۔ ہم ایک اور دلیل دیتے ہیں، ممکن ہے یہ 8ویں یا 9ویں دلیل بن جائے، آپ اس پہ غور کر لیجئے، گن لیجئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کائنات پر غور کرتا ہے اپنے گرد و پیش پہ، تو اسے سورج، چاند، ستارے، ان کے باہمی فاصلے، پانی، یہ سب چیزیں بار بار کہتی ہیں کہ ہم پہ غور کرو اور اللہ ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں وہ اس زمین پر غور کرے جس زمین پر وہ چلتا ہے، اور اب تک اس زمین کے علاوہ اس پوری کائنات میں کہیں بھی زندگی کا وجود نہیں ہے، اور ایک دن آئے گا جب زندگی کا وجود اور سیاروں میں دریافت ہوگا۔ سائنس جتنا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور حقیقی علم سے پردے جتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب اسلام کی تعلیمات کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتا دی اور اللہ نے قرآن میں کوئی بات کہہ دی اور پھر بعد کی تحقیقات نے، ریسرچ نے اسے غلط ثابت کر دیا، اور ایسا بارہا ہوا ہے کہ ابتدائی مرحلے پہ اس کتاب و سنت کی صحیح باتوں کی تکذیب ہوئی، تردید ہوئی، اور بالآخر آ کر سائنس نے اور ان ترقیات نے، علمی چیزوں نے اپنا سر جھکا دیا اور شرمندگی سے نگاہیں نیچے جھک گئیں اور نے کہا تم جو کچھ کہتے تھے وہ بالکل صحیح تھا اور ہم آج اس تک پہنچے۔ اس زمین پر غور کر لیں، سائنس نے اس کا سائز دیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس زمین کا سائز یہ ہے، اور اس زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں بھی زندگی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جس طرح یہاں پر تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح اس کائنات میں ایسی اور زمینیں بھی ہیں جہاں پر خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور دلچسپی سے خالی یہ بات نہیں ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو جو اب کہہ رہے ہیں مان جائیں، مگر اگر آپ کا ذوق اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ اسلام کے عظیم صوفی اور فلسفی اور اپنے زمانے کے اسلام کی روشن دلیل ابن عربی رحمت اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے روحانی سفر میں ان زمینوں کا سفر کیا ہے، اور انہوں نے عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں کہ جب وہ کسی اور سیارے میں پہنچے تو وہاں کیا ہو رہا تھا، پھر وہاں سے آگے چلے تو کیا ہو رہا تھا، آگے کیا ہو رہا تھا۔ اور یہ سب چیزیں علامہ اقبال نے اپنے تصورات اور تخیلات میں بیان کی ہیں، جبکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشاہدے کے ذریعے بیان کی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا، انہوں نے تو جو بات ارشاد فرمائی ہے اگر وہ صحیح واسطوں سے نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے تو بالکل برحق ہے۔ تو ایک وقت آئے گا جب زندگی کہیں اور بھی نکلے گی،
اور ہمیں خوشی اس لیے محسوس ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا کائنات اس کی تصدیق کرے گی کہ وہ امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے کہیں سے ایک حرف نہیں لکھا اور پڑھا، اور اس نے ان جہانوں کی خبر دی جن جہانوں پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی خبر میں یقیناً سچا ہے اور سچا تھا۔ اس زمین پر غور کریں جس پہ فی الحال ہم رہ رہے ہیں، اس کا سائز اگر دگنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل بڑھ جاتی، گریوٹی بڑھ جاتی، اور گریوٹی کے بڑھنے کی وجہ سے انسان کا جسم اتنا وزنی ہو جاتا کہ اس زمین پر چلنا اس کو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے سر پہ کئی ٹن کا بوجھ لاد کے چل رہا ہے اور اپنے شانوں پر کئی ٹن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن انسانوں کو اس دنیا میں رکھنا تھا انہی کی مناسبت سے اس کی کشش ثقل رکھی، اور اگر زمین کا سائز جو اب ہے یہ آدھا ہو جائے تو انسان کا جسم اتنا ہلکا ہو جائے کہ اس کے لیے زمین پر پاؤں جما کر چلنا ناممکن ہو جائے اور لڑکھڑانے لگے اور روز اسے چوٹیں لگا کریں اور انسانی زندگی اور صحت قائم رکھنی دشوار ہو جائے، اتنی ٹھوکریں لگیں کہ انسان ان ٹھوکروں کے ہاتھوں اور خون بہ جانے کی وجہ سے مر جائے۔ ہوا کیا سبب؟ وہ یہ کہ زمین کا سائز آدھا ہو گیا۔ اس زمین کو اس انسان کے ساتھ اس مناسبت سے رکھنا کہ انسانوں کے چلنے پھرنے کے لیے یہ کام آ سکے اور انسان اس پہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، یہ بغیر کسی حکمت کے یہ ایسے ہو گیا ہے، یا یہ کہ بنانے والے نے اسے حکمت سے بنایا تھا؟ جس نے انسانوں کے سائز اور زمین کی کشش ثقل کے درمیان مناسبت پیدا کی ہے اور مناسب طریقے پر رکھا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے 29ویں پارے میں سورہ ملک کو آپ دیکھیے، اللہ نے اس کی 15ویں آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے سامنے زمین کو روند کے رکھ دیا ہے، زمین کو پست کر دیا ہے، فامشوا فی مناکبہا، اور تم اس زمین کے کندھوں پہ چلتے پھرتے ہو، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس میں سے جو روزی تمہیں ملتی ہے، وإلیہ النشور، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، تم کیا بالکل نہ ڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں اس زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، اور دیکھو یہ زمین لرزتی ہے، کانپتی ہے ہمارے جلال سے، ہمارے روب سے۔ یہ جو احسان کا ذکر کیا ہے نا کہ اللہ ہی نے زمین اس قابل کر دی ہے کہ تم اس زمین کے کندھوں پر دندناتے پھرتے ہو اور اپنے پاؤں مارتے ہو اور چلتے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ واقعی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس زمین کی کشش ثقل اور انسان کے درمیان ایک تناسب رکھ دیا۔ اگر یہ تناسب نہ ہوتا تو پھر یا تو انسان اڑنے لگتا یا ٹھوکریں کھانے لگتا، اور یا پھر انسان اتنا وزنی اور بوجھل ہو جاتا کہ اس وزن کی وجہ سے انسان چل نہ پاتا اور مر جاتا۔ ان دونوں کے درمیان کشش ثقل اور انسان کے سائز کے درمیان مناسبت پیدا کرنے والا اگر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے تو پھر یہ سب کیوں ہے؟ کیا ابھی بھی اللہ نہیں ہے؟ اور کیا اتنے دلائل کے باوجود انکار ہے؟ اچھا، ان دلائل پر بھی اصرار نہیں، ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ہم اپنے ہونے کے دلائل ان لوگوں کو دیں گے خود ان کی جانوں میں اور ان کے گرد و پیش کی کائنات میں۔ اس گرد و پیش کی کائنات میں، اس زمین میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، کون ایسا ہے جو سانس سے بے نیاز ہو؟ تمام حیوانات سانس لیتے ہیں، نباتات سانس لیتی ہیں، پرندے، انسان، جانور،
یہ سب کے سب ہوا کے ساتھ جیتے ہیں، حتیٰ کہ پودے سب جانتے ہیں، اور اب تو چھٹی ساتویں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پودے کون سی گیس کو لے کے جیتے ہیں اور کس گیس کو انسانوں کے لیے دیتے ہیں. یہ سب حقائق ہے نا. کبھی غور کیا ہے کہ ہوا جو اتنی گیسز کا مجموعہ ہے، اس کی ان گیسز میں آپس کا تناسب یہ کس نے رکھا ہے؟ اور ایک خاص لمٹ ہے کہ اتنی آکسیجن یہاں پر موجود ہے، اور پھر یہ آکسیجن کا نیچرل سورس بہت بڑا یہ درخت ہیں، اور وہ بناتے رہتے ہیں، سپلائی کرتے رہتے ہیں، تاکہ انسان زندہ رہیں. اور انسان کا نظام کیا دے دیا کہ انسان آکسیجن کو اندر لے جائے اور وہ اندر سے باہر دنیا کو کاربن ڈائی آکسائڈ دے، اور ان دونوں کا تناسب رکھا ہے. اور اگر یہ تناسب نہ ہو، جیسا کہ آکسیجن میں ایک مالیکیول بڑھنے سے اوزون پیدا ہو جاتا ہے، تو انسانوں کا سانس لینا دشوار ہو جائے. اور اگر یہ تناسب آپس میں قائم نہ رہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا، تو نباتات کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. یہ اتنی گیسز کو تناسب سے رکھنا اور ان تمام چیزوں کو ایک نظام کے تحت چلانا، اگر اس کا کوئی چلانے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، جس نے اپنی حکمت کاملہ اور قدرت کاملہ کے ساتھ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی اور نباتات کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، الغرض اس کائنات کی زندگی کے لیے ہوا میں بھی تناسب کو قائم رکھا. ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ امریکہ دریافت ہوا، اور وہ کہتا ہے کیسے دریافت ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک بطخ تھی اور وہ سمندر کے کنارے پر تھی، پھر اس نے چیخنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے سمندر سے 1,00,000 بطخیں جمع ہو گئیں، اور وہاں پر ایک آدمی گزر رہا تھا. تو بطخیں جو تھیں انہوں نے اس آدمی کو پکار کر چیخ کے اپنی طرف متوجہ کیا، اور وہ آدمی جب آگے بڑھا تو اس نے ایک بطخ پہ پاؤں رکھ دیا، اور وہ بطخوں کا پورا مجمع لے کر اسے چل پڑا، اور سمندر اور لہریں وہ عبور کرتے چلے گئے، اور بطخوں کی لائن لگ گئی، اور ایک سمندر کے سرے سے دوسرے اس کے کنارے تک یہ ساری کی ساری بطخوں کی لائن تھی. ایسے آدمی وہاں آتا جاتا رہا، اور پھر اس نے آ کر باقی کائنات کو خبر دی کہ جناب وہاں تو ایک دنیا آباد ہے جسے امریکہ کہتے ہیں. اس طرح امریکہ کی دریافت ہوئی. یہ قصہ اور کہانی سن کے بچے تو خوش ہو سکتے ہیں، اور ان کے ذہن میں استعجاب اور حیرت تو پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ حیرت کی دنیا میں ڈوب اور گم سکتے ہیں، مگر ایک عقل مند انسان کبھی بھی اس کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ کائنات میں یہ چیز ناممکنات میں سے ہے. تو اگر یہ چیز ناممکنات میں سے ہے اور امریکہ ایسے دریافت نہیں ہوا، اور آپ اس کو کہانی اور مذاق خیز کہانی سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کہتا ہے کہ اس زمین پر جو لوگ سانس لے رہے ہیں یہ ہوا میں گیسز کا جو تناسب ہے، اور اسی طرح اس زمین پر جو چل رہے ہیں یہ سب کا سب خود بخود ہی ہو گیا ہے، اور اس کا کرنے والا کوئی نہیں. اور یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے عرض کی تھی کہ بندروں نے ٹائپ رائٹرز لے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹائپ کرتے چلے گئے، اور اچانک ایک دن ان میں سے آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی تھی وہ صفا نکل آیا. اگر یہ باتیں قابل تسلیم نہیں ہیں تو یہ کیسے قابل تسلیم ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور دنیا میں ہوا، پانی، آگ، سورج، چاند، ستارے، ان کے درمیانی فاصلے، یہ سب کے سب خود بخود ہی ہیں.
ایک اور دلیل دیکھو، ہر آدمی اپنے آپ پر غور کرے اور وہ سوچے کہ اللہ نے انسانوں کی نسل کا سلسلہ اس دنیا میں جاری کیا، اور فطرت کا ایک نظام ہے جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، آگے ان کی نسل چلتی ہے، پھر مر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اور جب سے یہ دنیا اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور جب سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجا ہے، تب سے یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ کیا کبھی انسان نے اپنی پیدائش پر غور کیا؟ ان بچوں کی پیدائش پر غور کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اس میں کیا کچھ رکھا ہے؟ اور خدا نے یہ پورا نظام بنایا ہے۔ اس نظام کی تفصیلات تو حقیقت میں وہ لوگ جانتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہم انہی میں سے ایک ڈاکٹر کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر کیتھ مور ہیں۔ اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو اب دنیا بھر میں جانی پہچانی چیز بن گئی، اس کو ایجاد کیا تھا ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ نے۔ اور ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ وہ اور ڈاکٹر کیتھ مور، ان دونوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ کینیڈا سے ایک اخبار نکلتا ہے، دا سٹیزن، اوٹاوا سے، اور نومبر 1984 کی اس کی اشاعت دیکھ لیجئے، 22 نومبر کا ایک آرٹیکل ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ پوری خبر پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں ڈاکٹر کیتھ مور نے کیا کہا۔ ہیڈ لائن اس کی یہ ہے، Ancient Holy Book, 1300 years ahead of its time. Toronto. The 1300 years old Quran contains passages so accurate about embryonic development that Muslims can responsibly believe them to be revelations from God. A Canadian embryologist says, the statement of Dr. Keth Moore of University of Toronto, corroborated by test tube baby pioneer Dr. Robert Edwards, comes after the pair spent 2 years studying the phenomena at the request of Islamic scholars at King Abdulaziz University in Jeddah near Makkah. اب اس کا بیان دیکھیے، کہتا ہے I am amazed at the scientific accuracy of these statements which were made in the 7th century. Moore said, Muslims believe the Quran was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by God, after which he propounded Islam, a religion that has the second largest following in the world after Christianity. Moore said, the Quran verses describe semen gushing from the male upon ejaculation, but fertilizing sperm being derived
from only a small portion of the semen. More writes, it was not until the 18th century that Spallanzani showed, یہ Spallanzani نام ہے, experimentally that both male and female sex products were necessary for the initiation of development. In other words, read, God makes you in the womb of your mother in stages, one after another, within 3 wheels of darkness. More said, the 3 wheels could responsibly interpreted to mother's abdominal wall, the wall of the uterus, and the amniotic membranes. And other words read, therefore we created the drop of a thing which clings, a leech-like structure. Dr. Moore and the others found the Arab leech bears a striking resemblance to the embryo at 42 days, and the embryo does cling to the wall of the uterus at this stage. Among Muhammad's collected sayings, Moore found one that says 42 days after conception, God sends an angel to give the embryo human features such as eyes and ears. Embryonic research shows that at 42 days, eyes and ears are clearly visible. اس ساری خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ 1982 میں ڈاکٹر کیتھ مور کو جدہ کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی نے دعوت دی اور انہوں نے ایمبریولوجی کے متعلق اور کسی بھی بچے کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس پر بحث کرنے کے لیے ڈاکٹر مور کو بلایا، اور ڈاکٹر مور نے اور اس کے ساتھ 3 ماہرین اور تھے، اور انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا جن آیات میں اللہ نے بچے کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. اور یہ ڈاکٹر مور یونائٹڈ چرچ کے ممبر اور ان کے والد بہت بڑے پادری تھے کینیڈا کے اور امریکہ کے. انہوں نے کہا کہ جو حقائق قرآن نے بیان کیے ہیں وہ سائنٹیفکلی اتنے ایکوریٹ ہیں کہ انسانی عقل کو تعجب اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ باتیں جو آج ہمیں 18ویں صدی میں پہنچ کر پتہ چلی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان باتوں کو کیسے بتا دیا تھا. اور پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں اور انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے 3 تاریک پردوں کے اندر. اور ڈاکٹر مور نے کہا کہ یہ 3 تاریکیاں اور 3 اندھیرے جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے مراد والدہ کا پیٹ ہے. پھر بچہ جس جگہ پر اللہ تعالی کے حکم سے پرورش پاتا ہے وہ جگہ ہے، اور پھر بچے کے ساتھ ایک جھلی لپٹی بھی ہوتی ہے، یہ ہے، اور
42 days میں جتنی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر وہ وہی چیزیں ہیں جس کی پیشن گوئی اور جس کے متعلق قرآن نے یہ بات پہلے سے بیان کر دی تھی۔ ایمبریولوجسٹ اب جس نتیجے پر پہنچ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ قرآن کی تائید کرتا ہے، اور اب معلومات اس لیے ہو گئیں کہ دنیا میں 17ویں صدی سے پہلے خوردبین نہیں تھی، اور بالکل ابتدائی درجے میں ایمبریو کی جسامت 1 ملی لیٹر کے 10ویں حصے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، اور یہ اس وقت جا کر پتا چلا کہ جب ایک طاقتور خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا، اور یہ خوردبینیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مشاہدہ کرنے والی جو آلات ہیں یہ 17ویں صدی سے پہلے نہیں تھے۔ آخر کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بتا دیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے مراحل یہ ہیں، اور کس نے بتا دیا تھا کہ وہ جو پہلے مرحلے پہ 1 ڈراپ سے بھی کم ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، اس میں پورے کے پورے انسانی کردار کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آخر ہم کس طرح سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں بات بتائی یا قرآن میں جو آئی یہ اس زمانے کے علم کا نتیجہ تھی، اور وہ ہمیں کتنے علوم تھے اس وقت، تاریخ اب بھی اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جا کر پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اب بھی تاریخ اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ جب پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس زمانے کے عربوں کو سرے سے ایمبریولوجی کا کوئی علم ایسا تھا ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے پڑھا بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ قرآن نے اس چیز کو کیسے بیان کر دیا؟ اگر یہ باتیں سچ ہیں اور یقیناً سچ ہیں تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، اور جس نے اس کی تفصیلات اور یہ چیزیں بیان کی ہیں یقیناً وہ ذات ہے۔ وگرنہ آپ اس کتی کو سلجھائیں، اللہ تعالی نے اس پر بحث کی ہے، اور 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں اللہ نے ان مراحل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ کی 58 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا فرأیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا ہے وہ پانی جو تمہارے جسم سے جدا ہوتا ہے، اانتم تخلقونہ، کیا اس سے ایک اچھا خاصا ہنستا کھیلتا بچہ وہ تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کون اس ذرہ برابر بوند میں زندگی کو نمو دیتا ہے؟ اللہ نے چیلنج کر کے پوچھا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے انسان کا بننا یہ تم بناتے ہو؟ بولو یا ہم بنانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہمیں جنہوں نے تمہاری موت کا وقت طے کر دیا ہے۔ جب بنانے پہ تمہاری قدرت نہیں ہے تو یقیناً موت میں بھی تمہاری قدرت نہیں ہے، بناتے بھی ہم ہیں، موت کا وقت بھی ہم طے کرتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور لوگوں ہم اس تخلیق میں بھی اور موت کے وقت اس کو موت دینے میں بھی تم سے ہارنے والے نہیں ہیں۔ ہم نہ بنانا چاہیں تم بنا کر دکھا دو، اور ہم موت دینا چاہیں تم ہٹا کر دکھا دو۔ وما نحن بمسبوقین، کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس کائنات میں ہرا سکے، اور ہم اس طرح بھی نہیں ہارتے تم سے کہ الا ان نبدل امثالکم، ہم چاہیں
تو تم تمام کروڑوں اربوں انسانوں کو مٹا کر تم جیسی ایک اور مخلوق پیدا کر دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انہیں اٹھا کھڑا کریں جہاں تم نہیں جانتے، تم کو کسی اور جہان میں منتقل کر دیں، آخرت میں لے جائیں، تمہاری جگہ ایک ہی دن میں اربوں آدمی یہاں لا کر بسا دیں۔ تم نے کبھی اپنی تخلیق پر غور کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تم جان چکے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس ذرہ برابر بوند سے بچے کی پیدائش یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ جب نہیں ہے، پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا ہے، تو ہم دوبارہ کیوں نہیں تمہیں پیدا کریں گے؟ دوبارہ قیامت میں کیوں نہیں اپنے سامنے بلا لیں گے؟ فلولا تذکرون، کیوں لوگوں تم ہمیں یاد نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں، اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ ہم نہ پیدا کرنا چاہیں تم کر کے دکھا دو، اور ہم موت دینا چاہیں تم موت کو ہٹا کر دکھا دو۔ تم میں سے کون ہے جو ان چیزوں میں دخل دے سکے؟ اسی بات کو 23ویں پارے میں سورہ زمر میں اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل دیے، اور اللہ نے کہا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک زندگی سے مزید بنایا ہے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر ہم نے اس سے، اس کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور چوپائے جو تمہارے سامنے ہیں نر اور مادہ، یہ 8 قسم کے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور اللہ تمہاری تخلیق کرتا ہے، اللہ تمہیں بناتا ہے جب تم اپنی اپنی والداؤں کے، اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہو، خلقا من بعد خلق، اور اللہ پھر بناتا ہے، پھر بناتا ہے، ایک طرح بناتا ہے، پھر بناتا ہے، فی ظلمات ثلاث، اور 3 اندھیرے ہیں جن میں خدا تمہیں بناتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، لوگو یہ ہے تمہارا اللہ، لہ الملک، راج اس کا ہے، بادشاہی اس کی ہے، شہنشاہیت اس کی ہے، وہ چاہے تو بنائے چاہے تو نہ بنائے، اور 3 اندھیروں میں وہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، لوگو تم ہم سے بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ کیوں نہیں ہمیں مانتے؟ یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں نا کہ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ہم نے پیدا کیا ہے، اس پہ ڈاکٹر کیسمور نے کہا کہ اس زمانے میں یہ کیسے پتا تھا کہ 3 اندھیرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے، حیرت انگیز چیز ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں انکشاف کیا جس کو سائنٹیفکلی اب ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کا پروف دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے سورہ حج میں بیان کیا ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ حج کو دیکھیں، اللہ نے کہا ہے اس کی 5ویں آیت میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگو اگر تم اس دھوکے میں مبتلا ہو کہ اس مرنے کے بعد جی کے دوبارہ نہیں اٹھو گے اور ہم تم سے حساب و کتاب نہیں لیں گے، تو آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ مٹی میں مل گئے، مر گئے تو اس کے بعد اٹھائے ہی نہیں جاؤ گے؟ ہم اتنے عاجز ہو جائیں گے کہ مٹی سے دوبارہ تمہیں پیدا نہ کر سکیں؟ تو غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر ایک قطرے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اور اس قطرے میں جب نمو شروع ہوتی ہے تو وہ پھر پھٹ جاتا ہے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر اس میں گوشت بنتا ہے، مُخَلَّقَةٍ، اور اس گوشت میں ہم تمہاری شکلیں بناتے ہیں، وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اور کبھی کبھی بغیر کسی نقشے کے بنائے وہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے، ہم تمہیں صاف صاف باتیں بیان کر رہے ہیں، نُبَيِّنَ لَكُمْ، میں تمہیں کھل کر دلائل دے رہا ہوں اپنے ہونے کے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر جتنا ہم چاہتے ہیں اتنے دن ہم اسے اتنے لمحے، اتنے سیکنڈز کے لیے رکھتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص جگہ پہ،
ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم ہی ہیں جو تمہیں بیٹا بنا کے، بچہ بنا کے دنیا میں لاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد تم اپنی جوانی کے زور کو پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ہم اسی وقت اٹھا لیتے ہیں، جوانی میں موت واقع ہو جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اتنی طویل زندگی دے دیتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے اور معمر ہو جانے کی وجہ سے لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، اس کو علم کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ چیز کیا ہے۔ تم اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے کہ ہم تمہیں کن مراحل سے گزار کر اس دنیا میں لائے۔ انسانی پیدائش کے یہ مراحل جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کی وحی کے بیان کر سکتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود اتنا علم تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں؟ یہ کس نے انہیں سکھایا تھا؟ یہ کس نے انہیں تعلیم دی تھی؟ جس چیز کو آج ایمبریولوجسٹ اور ڈاکٹر کیتمور اور ڈاکٹر رابرٹس یہ سب لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ تو تفصیلات ہو گئی نا۔ خدا اگر اس وقت کی چیزیں نازل کر دیتا تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آتا کہ خدا کی کتاب ہے کیا، اس لیے اللہ نے اجمالاً وہ چیزیں بیان کر دی۔ اور یہ سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی کتاب کو جھٹلا سکے، اگرچہ اللہ کی کتاب اپنی تصدیق کے لیے ان کی محتاج نہیں، مگر جو شخص بھی ان حقائق پر غور کرے گا اسے یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، یہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے نہیں لکھ لیا۔ بس جب وہ یہ مانے گا کہ قرآن ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے اور وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، تو لا محالہ پھر اسے کسی نے نازل کیا ہے، اور جس نے نازل کیا ہے اسی نے کہا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ قرآن خود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ ہسٹری اس کے مقابلے میں لے آئیے، یا تو پھر قرآن بدل گیا ہو اور ہمارے پاس وہ قرآن نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کوئی شک کو شبہ ہو اسے ثابت کر دو، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے پڑھ لیا تھا اسے ثابت کر دو۔ جب کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی دروازہ بھاگنے کے لیے اور دوڑنے کے لیے نہیں ہے تو ماننا چاہیے کہ اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا۔ اسی لیے وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہے، دھڑلے سے یہ اعلان کرتا ہے، صاف صاف لفظوں میں کہتا ہے وما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ، اور لوگوں یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور نازل کر سکے، اللہ کے علاوہ کسی کوئی اور اسے بنا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اسے اپنے پاس سے گھڑ لے، ولکن تصدیق الذی، یہ ہمارا کلام ہے جو سچائی بیان کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے ان تمام کلاموں کی جو اس سے پہلے مختلف انبیاء علیہ السلام پہ ہم نے نازل کیے ہیں، وتفصیل الکتاب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب خود اپنی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کے متعلق تم کہتے ہو لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسے اس نے بھیجا ہے تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے قرآن گھڑ کے لے آتا ہے، روز نئی وحی اور روز نئی باتیں۔ اچھا تم یہ کہتے ہو قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہیے کہ تم بھی تو ایک ایسی صورت بنا کر لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پھر بلاؤ ان کو مدد کے لیے جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو بھئی وہ تو اکیلا آدمی ہے، تم بلا لو جس کو بلانا ہے اور لے آؤ ایک ایسی صورت۔ بل کذبوا، حقیقت یہ ہے بل کذبوا، کوئی بات نہیں، جھٹلاتے ہیں معلوم یحیطوا بعلم، ان حقائق کو جن کو سمجھنا ان کی عقل کے بس میں نہیں۔
کیا بات کہی ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ جھٹلاتے ہیں اللہ کے نازل کردہ ان حقائق کو جن حقائق کا ادراک ان کے عقل نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح وہ انسان جو کہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا وجود نہیں ہے اور اللہ ہے ہی نہیں، تو حقیقت میں وہ جھٹلاتا ہے اللہ کے ہونے کو اور ان حقائق کو جن حقائق کا ادراک اس کی عقل نہیں کر سکتی۔ اپنی کم عقلی کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو کیا پوری دنیا ہی بے عقل ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے چل پڑے؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ جھٹلاتے ہیں میری کتاب کو اس لیے کہ ان کی سمجھ اس پہ قابو نہیں پا سکتی۔ ولما یاتہم تاویل، اور دیکھو ابھی تو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کی حقیقت تمہارے سامنے نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی جب ہمارا کلام نازل ہوتا تھا، ہمارا کلام آتا تھا ہمارے پیغمبروں کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، تو تم سے پہلے بھی قومیں انہیں جھٹلاتی تھیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو تو دیکھ لے ان گناہ گاروں کا، ان ظالموں کا، ان جھٹلانے والوں کا انجام کہ کائنات میں کیا ہوا۔ ہم تمہیں صاف کہتے ہیں ومنہم من یؤمن بہ، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان شرارتی لوگوں کو کہ جو چیز ان کی عقل میں نہیں آئی اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کسی مخبر صادق کی خبر کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس لیے یہ تو کچھ بھی دلائل نہیں ہیں، اللہ کے ہونے کے اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ ایک موقع پہ ایک استاد تھے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ قرآن کو اس نظر سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے کیا کیا دلائل ہیں۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور عرض کرنے کی نوبت نہیں آ سکی، وگرنہ 700-800 دلائل تو اللہ کے ہونے کے ویسے ہی نکل آتے ہیں۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور دلائل دیکھتے چلے جاؤ۔ کوئی ایک دلیل ہو تو آدمی بات کرے۔ ان سارے دلائل پر غور کر لیجئے کہ یہ ساری کائنات محض حادثاتی اور اتفاقی طور پر نہیں چل سکتی، کوئی نہ کوئی قوت اور طاقت ہے جس نے اس نظام کو قائم کیا ہے اور اس قدر نظم کے ساتھ قائم کیا ہے، اتنی مربوط ہے یہ کائنات، اتنی منظم چل رہی ہے کہ ایک ایک جز اس کا دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اور یہ زمین خدا کی مخلوق نہیں ہے، تو یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کائنات کو بغیر خدا کے فرض کر لیا جائے۔ اگر خدا کا ماننا اس کی عقل میں نہیں آتا تو ہماری عقل میں یہ بھی نہیں آتا کہ ہم آخر اس کائنات کو بغیر خدا کے کیسے فرض کر لیں۔ بحث، حجتیں، خدا نے سب چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بھئی یہ سوال تو ہر حال میں آئے گا، آپ خدا کو مانیں یا نہ مانیں۔ اگر آپ نہیں مانتے خدا کو معاذ اللہ، تو پھر اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا تو یہ مان لیں کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور یا یہ مان لیں کہ کائنات کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایک یہ پوری دنیا ہے، سورج، چاند، ستارے، انسان کا وجود، ہوا، اور سورج اور چاند اور زمین کا متناسب فاصلہ، خود زمین کا سائز، یہ سب کی سب چیزیں ہیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری عقل کو مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس دنیا کے وجود کو تسلیم کریں۔ ہم اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ آپ زمین کا انکار کر سکتے ہیں، سورج اور چاند کے فاصلوں کا انکار کر سکتے ہیں، چاند اور سمندر کا جو ربط ہے اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو یا تو اس کا انکار کر دیجیے، جب آپ نہیں کر سکتے
تو پھر یہ سب کچھ خود وجود میں آ گیا ہے یا کسی ہستی نے بنایا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ہستی نے بنایا تو بس وہی اللہ ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے تو یہ کائنات کو بغیر خدا کے مان رہا ہے۔ کائنات خود بخود ہے، ہم کہتے ہیں اللہ خود بخود ہے، تو پھر کیوں نہ ہم خدا کو مان لیں تاکہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ کیوں نہ ہم اللہ کو تسلیم کر لیں؟ دو میں سے ایک چیز کو تو آپ نے ماننا ہی ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی کی ترتیب دینے کے خود بخود ہو گئی، اور کیا یہ کہ اللہ ہے اس کے مقابلے میں، اور اللہ تعالی بغیر کسی کے موجود کیے اس کا وجود ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کے ماننے کو ترجیح دیں؟ جبکہ ہماری عقل اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اس کائنات میں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کے ہونے پر گواہ ہے۔ ابھی تو اسلام نے جو اللہ کے ہونے پر اور اس کی ذات اور صفات پر چیزیں بتائی ہیں اور دلائل پیش کیے ہیں، ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ ہم ایک مثال اس کی حدیث سے دیتے ہیں، یہ چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو پھر کون ہوگا جو ان علامتوں کے ظہور کے بعد بھی خدا کا انکار کرے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے کہ حل سمعتم بمدینہ، تم نے ایک ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جانب منہا فی البر، جس شہر کا ایک کنارہ خشکی پہ ہے، وجانب منہا فی البحر، اور اس شہر کا دوسرا کنارہ سمندر سے جا کر ملتا ہے، یعنی سمندر کے کنارے ایک شہر آباد ہے۔ قالوا نعم یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول جی ہم نے سنا ہے، دنیا میں متعدد شہر ایسے ہیں۔ مراد یہ تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ سمندروں کے کناروں پر آباد ہیں، ایک حصہ ان کا خشکی میں ہے، ایک حصہ پانی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قیامت سے پہلے پہلے یہ چیز تم دیکھو گے کہ 70,000 من بنی اسحاق، بنو اسحاق کے 70,000 افراد آئیں گے، اور یہ لوگ وہاں پہنچیں گے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے۔ فلم یقاتلوا بسلاح، کوئی ہتھیار نہیں ہوگا جس کے ساتھ وہ لڑیں، ولم یرموا بسہم، کوئی تیر نہیں ہوگا جسے وہ چلائیں، قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور وہ زبان سے کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب وہ کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس شہر کے کناروں میں سے ایک کنارہ تباہ ہو کر رہے گا اور اس کے دو رخوں میں سے ایک رخ گر جائے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ثور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کنارے کو کہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے گا، جو سمندر کی جانب ہے یا دوسرا کنارہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دوبارہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بنو اسحاق کے یہ کہنے سے، دوبارہ اس نعرے کے لگانے سے اس شہر کا دوسرا حصہ تباہ ہو جائے گا۔ ثم یقولون الثالثہ، اور تیسری مرتبہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تیسری مرتبہ جب کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو وہ شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت کا مال وہ لینے لگیں گے، اور آپس میں غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک دم سے یہ آواز آئے گی اور کوئی آ کے انہیں اطلاع دے گا، اذا جاءہم الصریخ، چیخ اٹھے گی،
پکار سنائی دے گی. فقال ان الدجال قد خرج، اور کہنے والا کہے گا کہ لوگوں دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور وہ سارے مال غنیمت کو چھوڑ کر لوٹ جائیں گے. دجال کے آنے پہ وہ واپس چلے جائیں گے. یہ صحیح حدیث بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ایسا زمانہ آئے گا جب ہتھیاروں کی بجائے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ دینے سے فتح حاصل ہوگی اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ یہ حدیث اپنے وقت میں کس طرح پوری ہوگی، مگر سرے دست جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ اتنی ہے کہ اسلام کی فکر اور اسلام کے نظریے کی طاقت شہروں اور قوموں کو فتح کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے پھیلنا ہے اور اس کے نظریات اور اسلام جس فکر کو پیش کرتا ہے وہ شہروں پر شہر فتح ہوتے چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کا اللہ کی طرف بلانا اور یہ دعوت دینا اور اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالی کی تکبیر، اس کا بلند برتر بزرگ ہر چیز سے بڑا ہونا اللہ اکبر، یہ مسحور کرے گا لوگوں کو، اور اسلام اپنے فکر، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے غیر مسلموں پر غالب آتا چلا جائے گا. تو جس اسلام نے غالب آنا ہے اور جو آ رہا ہے اس کے عقیدے کا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ آمنت باللہ. جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے. اللہ تعالی نے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء علیہ السلام میں یہ فرمایا ہے، اور اب تک اس آیت کی جتنی تفسیریں کی گئی ہیں وہ ایسے دل کو نہیں لگتی جیسے کہ ہونی چاہیے. ممکن ہے ہمارا علم ناقص ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی یہ بات کسی دن پوری ہو کر رہے گی، اور کسی دن سائنس اس چیز کو ثابت کرے گی کہ واقعی قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے. اللہ تعالی نے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء علیہ السلام جو 21ویں سورت ہے اس کی 44 نمبر آیت کے آخر پہ فرمایا ہے افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. کیا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے کاٹ رہے ہیں، زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے کم کر رہے ہیں. افاہم الغالبون، کیا لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے؟ کیا لوگ اس زمین کو بچا لیں گے؟ مفسرین اس میں عام طور پر یہی لکھتے ہیں کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کفر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس اعتبار سے زمین کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان حضرات کے علم کی رسائی اور پہنچ اتنی تھی، لیکن اس سے بھی بڑی بات کوئی ایسی ہونی ہے جب یہ کائنات میں مشاہداتی طور پر آ جائے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اس وقت کی سائنس یہ ثابت کر دے کہ زمین اپنے کناروں سے واقعی کٹ رہی ہے اور اس کا سائز کچھ اور ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ ایسی چیز آنی چاہیے اور وہ ضرور پوری ہو جائے گی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کوئی ہستی ہے جس نے اس کتاب کو اپنے امی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے. اللہ نے فرمایا فلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. لوگ غور نہیں کرتے، ہم اس زمین کو اس کے کناروں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، کیا یہ مجھ پر غالب آ جائیں گے؟ کیا یہ مجھ پر طاقت اور قوت کے ذریعے غلبہ پالیں گے؟ اس لیے آخری دین اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پھیلایا اور جس کی دعوت دی، اور آخری دین جسے اللہ نے اپنی رضا کا ذریعہ بتلایا، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحیح نقل سے ہم تک پہنچی ہو اور سلیم الفطرت عقل اس نقل کی تردید کر دے. تو انہوں نے یہ سبق دیا کہ یقیناً اللہ ہے، اور اللہ نے بتایا کہ تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کائنات پر غور کرو، میرے ہونے کے کتنے ہی دلائل ہیں جو تمہیں اس کائنات میں نظر آئیں گے، ملیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہونے کے جو مختلف دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ کو اس موضوع سے انٹرسٹ ہو اور آپ مزید پڑھنا چاہیں تو مسلمان فلاسفہ کو پڑھیے، امام رازی کو پڑھیے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے. اور اگر آپ یہ کہیں
کہ ہم بائسڈ ہیں، ایک طرف ہیں، اسی لیے مسلم اسکالرز کا نام لے رہے ہیں. ہم آپ کو جو مسلمان نہیں ہوئے ان اسکالرز کی کتابیں کہتے ہیں، آپ وہ پڑھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے خدا کے ہونے پر کیا دلائل دی ہیں. ریوڈلف آٹ یہ ایک مصنف ہیں، ان کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہولینس کے بارے میں علم ہوگا. ایک دوسرے میکس شیلر ہیں، ایک تیسرے مصنف فریڈرک ہائلر ہیں، چوتھے راجر کوئلس ہیں، پانچویں ناتھن سوڈر بلوم یہ ہیں. ان کی کتابیں آپ کھولیں، انٹرنیٹ میں یہ نام ڈالیں. اب تو بہت آسان ہو گیا کہ جتنے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت سے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں. اسی لیے ان محققین کا نام لیا ہے کہ اگر ہم مسلمان علماء کا نام لیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کا نام لیا، ہم کہتے ہیں ان کو پڑھو جن کا تعلق یورپ اور امریکہ سے ہے، کہ اللہ کی ہستی کا اور اللہ تعالی کے وجود کا اور اس کے ہونے کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کا انکار وہ اس کے مترادف ہے کہ کوئی آدمی اپنا ہی انکار کر دے، اپنے وجود کا ہی انکار کر دے، اس کائنات کا ہی انکار کر دے، اور یا پھر یہ کہ اپنا انتہائی کم عقل ہونا آدمی اس پر لوگوں کو دلیل فراہم کرنے لگے. اس لیے سب سے پہلا مسئلہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے وجود کو تسلیم کریں بغیر کسی کے موجود کیے ہوئے اس کا وجود ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر کے پہلے جملے میں یہ ارشاد فرماتے، اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول. اللہ تعالیٰ کی توحید کی اصل اور وہ صحیح ترین عقیدہ جو کسی انسان کو اہل سنت والجماعت میں سے مسلمانوں میں سے کسی کو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، یعنی اللہ کی ہستی کو اور اس کے وجود کو میں تسلیم کرتا ہوں.